السلام علیکم۔ پاکستان اور ایران سے افغان پناہ گزینوں کی واپسی کا عمل جاری ہے۔ اس سال اب تک دونوں ملکوں سے 25 لاکھ افغان پناہ گزین اپنے ملک واپس جا چکے ہیں۔ پاکستان سے 5,31,000 اور بقیہ جو ہیں وہ ایران سے اپنے ملک گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان سے اب بھی افغان پناہ گزینوں کی واپسی کا عمل بہت سست ہے۔ پاکستان نے کئی ڈیڈ لائنز دی، 31 اگست آخری ڈیڈ لائن تھی۔ اس کے بعد پاکستان نے کہا کہ اب مزید پاکستان کی سرزمین پر کسی افغانی کو رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس سارے عمل کے بعد پاکستان نے آپریشن تیز کر دیا۔ آپریشن تو پہلے بھی جاری تھا، جو پہلے بھی ڈیڈ لائنز دی تھی اس دوران بھی پاکستان نے آپریشن کیا، لیکن پھر رعایت دے دی، پھر آپریشن ہوا، پھر رعایت دے دی۔ 31 مارچ سے لے کر اب تک پاکستان نے مرحلہ وار مختلف آپریشنز کیے ہیں، جن میں اب تک 57,300 افغانی شہری گرفتار ہو چکے ہیں۔ صرف اگست کے مہینے میں 9,000 افغانی شہری گرفتار ہوئے، جبکہ اس سے پچھلے مہینے جولائی میں تقریباً 3400 افغانی شہری گرفتار ہوئے تھے۔ یہ زیادہ تر گرفتاریاں جو ہیں یہ بلوچستان کے علاقوں سے، اسلام آباد، پشین اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ہوئی ہیں۔ تو یہ گرفتاریاں جو گرفتار ہوتے ہیں افغان پناہ گزین، ان کو ان کے ملک واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ افغان پناہ گزینوں کو واپس بھیجنے کا واحد طریقہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر سے بہت بڑی تعداد ایسے افغان پناہ گزینوں کی ہے جو کسی ڈیڈ لائن کو نہیں مانتے، جو کسی وارننگ کو نہیں مانتے، جو کسی لالچ کو نہیں مانتے، اور پاکستان کے اندر جو 40-45 سال پہلے آئے ہیں تو وہ یہاں سے واپس جانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ان کو یہاں کچھ لوکل لوگوں کی ہمدردی بھی شامل ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ اس میں ایک بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ جب فیڈرل گورنمنٹ کو فیصلہ کر لیتی ہے تو وہ اپنی ایجنسیوں کے ساتھ ساتھ جو صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں ان کو بھی اس عمل میں شامل کرتی ہے۔ باقی صوبائی حکومتیں تو اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت اس معاملے میں درگزر سے کام لے رہی ہے اور وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی۔ یعنی وہ افغان پناہ گزینوں کی پشت پناہی کر رہی ہے اور پاکستان کی معیشت پر بوجھ ڈالنے میں افغان جو پناہ گزین یہاں موجود ہیں اس میں کے پی کی گورنمنٹ پوری طرح ذمہ دار ہے۔ اب تک اس سال پاکستان سے 5,31,000 افغان پناہ گزین واپس جا چکے ہیں، جبکہ 31 مارچ سے لے کر اگست کے اینڈ تک 4,83,000 افغان شہری جو ہیں وہ اپنے ملک واپس گئے۔ تو یہ بہت بڑا میسیو آپریشن ہے، پاکستان نے بڑی کنوکشن شو کی ہے۔ ایران اس معاملے میں پاکستان سے بہت آگے دکھائی دیا، کیونکہ ایران سے اس سال تقریباً 19 لاکھ سے زائد افغان پناہ گزین اپنے ملک واپس جا چکے ہیں، جبکہ پاکستان کے اندر چونکہ پاکستان میں ان کے ہمدرد بھی موجود ہیں خیبر پختونخوا حکومت کی طرح، تو وہ عمل کافی سست ہے۔ لیکن اس کے باوجود صوبہ پنجاب میں، صوبہ خیبر پختونخوا، جو صوبہ بلوچستان میں اور صوبہ سندھ کے اندر ان کی گرفتاریاں بہت بڑے پیمانے پر ہو رہی ہیں۔ اسلام آباد میں ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ پاکستان گورنمنٹ نے بڑا کلیئر میسیج دے دیا۔ اس کے علاوہ ایک پناہ گزینوں کی، جیسے ہم پہلے بھی ذکر کرتے ہیں، ایک ایسی تعداد موجود ہے جنہوں نے نیٹو فورسز کا ساتھ دیا تھا اور نیٹو فورسز نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ ہم انہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اب اقوام متحدہ اور مختلف ممالک پاکستان سے رابطہ کر رہے ہیں، پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ان لوگوں کو مزید اپنے ہاں رہنے دیں، لیکن کوئی ڈیٹ نہیں دے رہے۔ اب اپنی ذمہ داری پوری کوئی نہیں کر رہا، نہ جرمنی اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، نہ امریکہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، نہ برطانیہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، نہ آسٹریلیا اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اور نہ اقوام متحدہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان لوگوں کو جنہوں نے نیٹو فورسز کا ساتھ دیا تھا افغانستان کے اندر، ان کو اپنے ملکوں میں لے جائیں گے۔ اب وہ لوگ ان کے کہنے پر پاکستان میں آ کر بس گئے۔ پاکستان نے بڑا کلیئر پیغام دیا ہے گزشتہ روز۔ پاکستان نے کہا جی کہ ہم ان کو ضرور فیسیلیٹیٹ کریں گے، لیکن آپ جو یہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ہاں تو قانون پاس کر لیں کہ جی ہم ان کو اپنے پاس نہیں لیں گے، لیکن پاکستان ان کو اپنے پاس رکھے، تو یہ ہم کسی صورت نہیں کریں گے۔ یا تو آپ انہیں لے جائیں، ہم اس میں آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، جو ان کے ساتھ ان کو اپنے پاس لے جانا چاہتا ہے، پاکستان کے ان تمام ملکوں سے بہت اچھے تعلقات ہیں، سفارتی تعلقات بھی ہیں۔ آپ کسی بھی قسم کا تعاون چاہتے ہیں، کولیبوریشن چاہتے ہیں، ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن انڈیفینیٹلی یہ یہاں نہیں رہ سکتے، غیر معینہ مدت کے لیے نہیں رہ سکتے۔ آپ کو ایگزیکٹلی بتانا ہوگا کہ آپ ان کو 10 دن میں لے کے جا رہے ہیں، مہینے میں لے کے جا رہے ہیں، 1.5 مہینے میں لے کے جا رہے ہیں۔ جو آپ اپنے پاس لے جانے کا پروسیس ہے کتنے عرصے میں کمپلیٹ کریں گے؟ تو جرمنی نے جو وعدہ کیا تھا کہ 2400 لوگوں کو اپنے پاس لے کے جائے گا، وہ پروسیس اب جرمنی پاکستان سے رابطہ کر رہا ہے، لیکن
کوئی معینہ مدت نہیں طے کر رہا. وہ کہہ رہے جی غیر معینہ مدت کے لیے آپ رکھ لیں, جب ہمارے یہاں قانون نرم ہوگا تو ہم بلا لیں گے. تو پاکستان نے بڑا کیٹیگوریکلی انکار کر دیا ہے کہ آپ کو اپنے ان لوگوں کو یا تو اپنے پاس لے جائیں یا ہم ان کو افغانستان واپس بھیج دیں, تو آپ افغانستان سے پھر اپنے پاس ان کو بلا لیجئے گا. تو یہ ایک پروسیس بہت تیزی سے جاری تھا, وہ رک گیا ہے. پاکستان نے اب ان لوگوں کو بھی واپس بھجوانا شروع کر دیا. انہی لوگوں میں سے بہت سو کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, انہی لوگوں کو اسلام آباد میں پکڑا جا رہا ہے, کیونکہ اسلام آباد کے اندر ایسے ہی لوگ موجود ہیں جو امریکہ جانا چاہتے تھے یا باقی جرمنی اور باقی ملکوں کو جانا چاہتے تھے, اور اب ان کے پاس ویزے بھی نہیں ہیں, وہ ان کا سٹیٹس غیر قانونی ہو گیا. بلکہ ایکچولی پاکستان کے اندر اس وقت تمام افغانیوں کا سٹیٹس غیر قانونی ہو چکا ہے, کیونکہ پاکستان بہت عرصے سے ویزے ایکسٹینڈ نہیں کر رہا, اور پاکستان کی شرط یہی ہے کہ آپ لوگوں نے اگر ویزے لگوانے ہیں تو آپ اپنے ملکوں میں جائیں. پاکستان کا جو دفتر خارجہ اس نے بڑا کلیئر اپنے جو بریفنگ میں کہا جی ہم ایک سوورن کنٹری ہے, ہم ایک خود مختار ملک ہیں, ہم جس کو چاہیں گے اپنے پاس آنے دیں گے, جس کو نہیں چاہیں گے اس کو نہیں آنے دیں گے, یہ ہمارا رائٹ ہے. اقوام متحدہ یا کوئی اور ملک اس بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس شہری کو پاکستان کے اندر رہنا اور کس کو نہیں رہنا؟ تو اب تو ہم فیصلہ کریں گے. اب ہم تمام لوگوں کو واپس بھیج رہے ہیں جو ویزے کے لیے اپلائی کریں, آپ کا ویزا لگ جائے, ویزا لگ کے آپ آ جائیں, ہم آپ کو یہاں رہنے دیں گے. اب نہ کوئی شناختی کارڈ جعلی آپ کو بچا سکے گا, نہ کوئی جعلی پاسپورٹ آپ کو بچا سکے گا, نہ آپ کی جعلی جو آپ نے کاغذات کے اگینسٹ انویسٹمنٹس کی ہیں وہ آپ کو بچا سکیں گی, نہ ہی آپ نے یہاں کوئی شادی کر رکھی ہے تو آپ اس کی وجہ سے بچ سکیں گے, نہ ہی آپ نے کوئی یہاں پہ اسائلم لے رکھا ہے تو آپ بچ سکیں گے, یا پھر آپ پڑھنے کے لیے آ گئے تو آپ بچ سکیں گے. آپ کو اب ویزا پروسیس سے گزرنا پڑے گا, کیونکہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے. پاکستان اپنی مرضی سے جس کو چاہے گا ویزا دے گا اور جس کو چاہے گا ریجیکٹ کرے گا. اب آپ کو واپس جانا ہوگا, واپس جا کر آپ پاکستانی ایمبیسی سے رابطہ کریں, اپلائی کریں اور پاکستان کے اندر آ جائیں. دوسری جانب یو این ہے, اقوام متحدہ ہے یا UNHCR ہے, وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. جو افغانی جو پناہ گزین یہاں سے واپس جا رہے ہیں ان کو آباد کاری کے حوالے سے, اب اقوام متحدہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان افغان پناہ گزینوں کی جو وہاں پر آباد کاری اور ان کا خیال رکھنے کے لیے 48 کروڑ 70 لاکھ ڈالر خرچ کریں گے. اب اس میں سے جو UNHCR کو صرف 29% پیسے مل سکیں, جو باقی رقم ہے وہ جو اقوام متحدہ ان کو نہیں دے رہا. جو بڑے ملک ہیں دنیا کے جو اقوام متحدہ کے لیے فنڈنگ کرتے ہیں وہ اس کو پیسے نہیں دے رہے. تو UNHCR کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. UNHCR جو خالی ہاتھ افغان پناہ گزینوں کے صرف اپیلیں کر رہا ہے, کیونکہ اقوام متحدہ کا زیادہ تر کام تو اپیلیں کرنا ہی ہے. جو رول پلے اقوام متحدہ نے کرنا ہوتا ہے دنیا امن کے قیام کے لیے, دنیا میں بے گھر لوگوں کو آباد کاری کے لیے, دنیا میں پناہ گزینوں کی مدد کے لیے, دنیا میں پناہ گزینوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے, ان کی آباد کاری کے لیے, یا کوئی بھی ذمہ داری ہوتی ہے ہیلتھ کے حوالے سے, جو غریب ملکوں میں خوراک کی فراہمی کے حوالے سے, تو اقوام متحدہ اپنی ذمہ داریوں تو پورا کرتا نہیں ہے. ان کا کام ہے صرف اپیلیں کرنا. جو ظلم کرنے والے ہیں وہ ظلم کرتے رہتے ہیں, اور جو بیچارے پسنے والے ہیں وہ پس رہے ہیں. تو افغان پناہ گزین پاکستان کے اندر آگے پس پاکستان رہا ہے, کیونکہ پاکستان پچھلی 4.5 دہائیوں سے ان کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے, اپنے ملک میں ان کو پناہ دیے ہوئے, ان کو خوراک, ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کر رہے. اپنے شہریوں کو چھوڑ کر ان کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں. تو اب پاکستان نے مزید پسنے سے انکار کر دیا. اقوام متحدہ سے کہا ہے پاکستان نے کیٹیگوریکلی آپ اپیلیں مت کریں, آپ مدد کرنا چاہیں مدد کریں, ان لوگوں کو ان کو ملک جانے میں مدد کریں, ان کو وہاں پہ آباد کریں, ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں, ان کی بحالی پر آپ پیسہ خرچ کریں. آپ ہمارے پر دباؤ نہ ڈالیں کہ ہم ان کو اپنے ملک میں رکھیں. تو پاکستان نے اپنی پوزیشن بڑی کیٹیگوریکلی اقوام متحدہ پر, جرمنی پر, امریکہ پر, سب پر واضح کر دی ہے کہ اب مزید ان لوگوں کو یہاں نہیں رکھا جائے گا. پاکستان میں آپریشن جاری ہے. پچھلے 1 مہینے کے اندر 1,07,000 جو لوگ ہیں ان کو پاکستان سے واپس بھیجا گیا ہے. اس کے علاوہ جو آخری 4 دن ہیں, جو اگست کے آخری 4 دن تھے, ان صرف 4 دنوں میں 55,000 لوگ جو ہیں وہ واپس جا چکے ہیں. اس کے علاوہ جو ستمبر کے پہلے 4 دن ہیں, اس میں بھی تقریباً 50,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ افغانستان پاکستان سے واپس جا چکے ہیں. تو ایک رفتار تو بن چکی ہے, تقریباً 10 سے 15,000 لوگ اب روزانہ کی بنیاد پر پاکستان سے افغانستان واپس جا رہے ہیں. لیکن جس طرح سے ایران سے یہ تیزی سے انخلا جاری ہے, اس طرح سے انخلا پاکستان سے جاری نہیں ہے. تو اس میں خیبر پختونخوا کی حکومت پر سب سے زیادہ ذمہ داری ہے, کیونکہ سب سے زیادہ افغان پناہ گزین جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں موجود ہیں, اور خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے, اپنے پولیٹیکل افیلیشنز کے لیے, کیونکہ یہ جعلی شناختی کارڈ بنا کر جب کوئی حکومت ان کو جعلی شناختی کارڈ بنا کر وہاں پر رہنے کی اجازت دے گی تو یہ توقع بھی رکھے گی کہ ان کو ان جعلی شناختی کارڈ کے اگینسٹ ووٹ بھی ملیں گے. تو ایک پولیٹیکل فورس وہاں پر ہے. یہی پولیٹیکل فورس ان کو جب مظاہرے کرتے ہیں, جب اسلام آباد پر دھرنے دینے جاتے ہیں, اسلام آباد پر دھاوے بولتے ہیں,
تو یہی افغان پناہ گزین جو ہیں وہ کے پی کے کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, گنڈا پور کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چل رہے ہوتے ہیں. اور جو 26 نومبر لاسٹ ایئر جب یہ گرفتاریاں ہوئی تھی اس وقت بھی بڑی بات کلیئر ہو گئی تھی, واضح ہو گئی تھی کہ یہی لوگ سب سے زیادہ گرفتار ہوئے تھے, یہی لوگ ملوث تھے اور پاکستانی فورسز نے ان کے خلاف کارروائی کی تھی. تو اب بھی یہی لوگ, یہ جو افغانستان میں کی جو اپنا پناہ گزینوں کو کے پی کے کی گورنمنٹ جو ہے وہ پناہ دے رہی ہے. اس کے علاوہ بلوچستان میں بھی آپریشن جاری, لیکن بلوچستان کا چونکہ لینڈسکیپ ذرا مشکل ہے تو وہاں اس آپریشن کے اندر تھوڑی دشواری ہو رہی ہے. پنجاب اور سندھ کے اندر تو یہ میسو آپریشن جاری ہے, سندھ میں بہت بڑی تعداد میں موجود ہے, تو اس بارے میں بھی سندھ گورنمنٹ کو کوئی اپنی اسٹریٹجی نہیں بنانی ہوگی اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا.